لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا میرا موضوع سخن ہے کہ روزہ کن کن باتوں سے یعنی کس عمل کے کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ آئیے اس کے متعلق ایک دو حدیث، اس کے بعد مسائل بیان کیا جائے گا۔ حدیث مبارک سے بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنی روزی کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ در مختار میں کتاب الصوم اس کی تفسیر ہے۔ حدیث نمبر 2 ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ یعنی جس کی قے بیماری یا کسی وجہ سے ہوئی تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے قے کی تو اس پر جو ہے روزے کی قضا کرے گا۔ یہ ایک دو حدیث ہوگی، آئیے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ جب بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، کوئی بھی روزہ ہو، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئی یا بعد میں۔ کہہ رہے ہیں اگر یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے، اس کو یاد کرایا گیا کہ آپ روزے سے ہیں، لیکن وہ بھی پھر بھی باز نہیں آیا، اس کا کہنا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ روزہ دار ہے، تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد بھی یہ افعال واقع ہوئے ہیں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ کہ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کرے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کرے گا۔ تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ روزہ دار ہے اور وہ ایسے افعال کرنے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو آپ کو یاد دلانا کیا واجب ہے۔ اگر نہیں دلائیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر روزہ دار اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو یاد دلایا جائے گا تو سب کچھ چھوڑ دے گا، عبادت، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دے گا، اور وہ اتنا سخت بیمار ہو جائے گا کہ پھر وہ آئندہ سے روزہ بھی نہ رکھے گا۔ تو جب یہ حال دیکھے تو اس کو یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اور بعض مشائخ نے کہا جو ان کو دیکھے تو یاد دلائے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے۔ یعنی مشائخ نے کہا کہ جوان کو دیکھے، یعنی جو شخص جوان ہے اس کو دیکھے تو یاد دلائے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے۔ میں حرج نہیں، اگر جوان کو دیکھے تو تاکید کے ساتھ کہا جائے کہ ان کو یاد کرائے، لیکن جو ضعیف ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں۔ اگر یاد دلاتے تو اچھی بات ہے، یاد نہیں دلائیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے۔ یعنی اگر بوڑھا بھی آدمی ہے لیکن طاقتور ہے تو اس کو یاد دلایا جائے، لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا کیا ہے؟ بہتر ہے، واجب ہے۔ پہلے مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار یعنی وہ کر دو غبار آٹے کا ہو کہ چکی پسینے یا چھاننے میں اڑتا ہے،
یا غلہ کا غبار ہے، یعنی جو دھان وغیرہ ہوتا ہے اس کا گرد و غبار، یا ہوا سے خاک اڑی ہو، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، یعنی گھوڑے وغیرہ کے جو پاؤں ہوتے ہیں اس کی قدم کے پڑنے کی وجہ سے وہ غبار آپ کے حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا بخوبی یاد ہو، اور اگر خود قصدن دھواں پہنچایا تو فاسد ہوگا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہے، اور خواہ وہ اور کسی چیز کا دھواں ہو کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر کی بتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کرے بھری سنگی لگوائی، یہ ایک دوا ہے، ٹھیک ہے، یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے، اور جب بھی نہیں ٹوٹا۔ یہاں ایسی اجزاء کے بارے میں بیان ہے کہ جہاں پر لگانے سے حلق تو محسوس تو ہوتا ہے، لیکن صرف محسوس، لیکن اکثر اجماع کا اتفاق ہے کہ وہ محسوس کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ہے پر کہ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما تو اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے جب بھی نہیں ٹوٹا۔ کہنے بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یعنی کسی اپنی بیوی کو اس نے بوسہ لیا اس کے رخسار پر کہیں پر بھی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہی عورت کی طرف بلکہ اس کے شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں اسی پتہ چلتی ہے کہ افعال کرنے سے ہوتا ہے، تصور اور خیال کی وجہ سے روزے میں کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، یعنی غسل کیا اور پانی جو ٹھنڈک ہوتی ہے، خنکی مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک، اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، جیسے کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دبا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا دوا کوٹی یعنی کوئی دوا ہوتا ہے، حکیمی دوا لوگ مطلب ہوتا ہے نا کہ حکیم کے یہاں جب آپ بیٹھیں گے تو حکیم لوگ جو ہے دوا کوٹنے کے لیے دیتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا۔ کہہ رہے ہیں یہ ہر ایک دوا کا نام ہے، ٹھیک ہے، مگر تھوک کے ساتھ ہر کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تینکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگر جو چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف یعنی ہلکی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں گیا، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی، یعنی اس کے اثرات جو ہے اندر رہ گئی، یا اس کے پیٹ میں
تھلی تک زخم تھا. کسی نے کنکری ماری کہ اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. اور اگر خود اس نے یہ سب کیا، بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا، یعنی خود بخود جان بوجھ کر کیا تو بھائی یہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیکن جو تلوار کی جو نوک ہوتی ہے اگر وہ پیٹ میں رہ گئی، کسی نے مارا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. لیکن اگر خود بخود آپ نے یہ کیا ہے تو روزہ جاتا رہے گا. بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی. ہوتا ہے کبھی کبھی بات کرنے میں رال ٹپکتی ہے، مگر تار ٹوٹا نہ تھا، اسے چڑھا کر پی گیا. یہ ہوتی ہے کہ کسی کے تھوک کے ساتھ ایک رال آتی ہے، وہ آیا تھوڑا باہر آیا لیکن اس کو اب کھینچ کر جو ہے پی گیا. یا ناک میں ڈینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی، اسے چڑھا کر نگل گیا. یا خاخار منہ میں آیا اور کھا گیا. اگر یہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے کیا کرا، احتیاط چاہیے، بچنا چاہیے. پھر مکھی حلق میں چلی گئی. مکھی کہاں گئی؟ مکھی جو ہے حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا. اور اگر قصدن نگلنی، یعنی اگر قصدن جو ہے آپ نے نگل لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا. یا صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہ گیا. تو ظاہر بات یہ بات سے اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انتظار ہو گیا. اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوگا، اگر یہ صرف ٹھہر گئے اور حرکت نہ کی تو روزہ جاتا رہا. یہ ظاہر پھر بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ جو ہے پھینک دیا. صبح شادی سے پہلے کھا رہا تھا، صبح ہوتے ہی گر دیا، روزہ نہ گیا. اور نگل لیا تو روزہ ان سب تمام صورتوں میں ٹوٹ جائے گا. پھر غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انسان نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا. یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے مدعو فرمایا. جسے کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے حرام کام کرتے ہیں، تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو کہہ رہے یہ حرام کا کام ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. چوپایا یا مردہ سے جمع کیا. چوپایا نے جانوروں سے یا مردہ سے جمع کیا اور انذار نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور انذار ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جانور کا بوسہ لیا یا اس کی فرج کو چھوا تو روزہ نہ گیا اگرچہ انذار ہو گیا. اطلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت بہت سخت گناہ ہے، یعنی بہت کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ حدیث مبارکہ میں اسی تشریح ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے. پہلے جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنبی رہا روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ ہے، حرام ہے. حدیث میں فرمایا کہ جنوبی شخص جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں آتے. جن یعنی پری سے جمع کیا تو جب تک انسان نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی جب کہ انسانی شکل میں نہ ہو، اور انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا ہے. تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی
تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حالانکہ محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا ہے. یعنی اگر اس کا مزہ محسوس ہوگا تو ہی روزہ جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا. یہ رہا ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب آئندے کی بحث ہوگی ان چیزوں کا بیان جس سے روزہ جاتا رہتا ہے. السلام علیکم.